یہ ہے ہماری اصل زندگی، جہاں ہمیں آنا ہے، یہ ہے ہمارا اصل گھر جہاں ہمیں آنا ہے۔ شاید ہم بھول گئے ہیں، دنیا میں ہم مگن ہو گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہو گئے ہیں، یہی ہمارا اصل گھر ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم گئے ہوئے تھے قبرستان، سلمان کی دادوں کی قبر پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جب گیا تو یقین مانے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں قبرستان پہنچی تو دل عجیب سا ہو گیا۔ وہاں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو انسان کے اندر شور کو بھی خاموش کر دے۔ ہر قبر ایک کہانی تھی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا جوان بھائی اور کسی کی جوان بہن، اور کوئی ایسا جسے ابھی اور جینا تھا۔ میں سوچتی رہی کل تک یہ جو سب یہاں پہ سو رہے ہیں، یہاں ہمیں بھی آنا ہے۔ یہ سب جو کچھ دن پہلے سانس لے رہے تھے، آج یہ اس مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہی لوگ تھے جو ہماری طرح خواب دیکھتے تھے، آج سب مٹی کے نیچے ہیں، خاموش لیٹے ہیں۔ ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ کوئی غرور نہیں۔ ہم کس دولت پہ غرور کرتے ہیں؟ نہ کوئی۔ ہمارے پاس کس چیز کا غرور ہے؟ ہم کس چیز پہ غرور کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات دل میں بار بار آ رہی تھی کہ ہمارے کفن میں کون سی جیب ہے؟ کوئی جیب نہیں ہے ہمارے کفن میں۔ ہم جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم لوگ دولت اکٹھے کرتے ہیں، ہم بیواؤں کا حق مارتے ہیں، یتیموں کا حق مارتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، ہم ہر ایک کا حق مار رہے ہیں۔ آج ہمیں ہماری موت نہیں یاد۔ جب ہم قبرستان میں آتے ہیں نا، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی تو بہت چھوٹی ہے۔ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے۔ جیسے انہوں نے سوچا تھا کہ کل ہم یہ کام کریں گے، کل ہم گھومنے جائیں گے، کل ہم یہ کریں گے، وہ کل کا سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا کیا پتہ ہے کہ زندگی جو ہے ہماری ختم ہو جانی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کی موذی مرض سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ ہم نے کوئی گاڑی نہیں ساتھ لے کے جانی، کوئی پیسہ نہیں لے کے جانا، ہم نے نہ کوئی محل ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ یہی امیر غریب کا یہی گھر ہے اور ہمیں یہیں رہنا ہے۔ ہمارا اصل گھر یہی ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کس بات کا ہم غرور کر رہے ہیں؟ ہمیں آخر کار یہیں پہ آنا ہے، یہی مٹی ہمیں اوڑھنی ہے، یہی اینٹ کا سرانا ہونا ہے ہمارا۔ یہی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں قبروں کا حال کہ کیسا ہے۔ یہ قبروں کا حال دیکھ کر نا ہمیں اپنی زندگی جو ہم اچھے خوبصورت بیڈوں پہ گزار رہے ہیں، خوبصورت گھروں میں گزار رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ ہے۔ ہم نے جو بویا ہے نا، وہ ہم نے آخرت میں کاٹنا ہے۔ جو ہم لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، یہ ہم نے آخرت میں کاٹنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ ہمیں بہت اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھی جو ہے نا سیکھ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ مانتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بہت برا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کا جب دل چاہے کہ وہ اب تو لوگ کوئی نہیں خیال کرتے کہ یہ زندہ ہے، اور زندہ کا اگر انسان زندہ ہے نا تو لوگ زندہ کی نہیں قدر کرتے، تو مرنے کے بعد کون قدر کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کس طرح آگ جلائی ہوئی ہے لوگوں نے، نشہ کے نشہ کرتے ہیں، گندے گندے کپڑے لا کے یہاں پہ پھینک دیتے ہیں، اور اتنے سوراخ ہو جاتے ہیں ہماری قبروں میں۔ ہم اپنے گھر میں کتنا صاف ستھرا گھر بنا کے رکھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں، جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا، جتنا مرضی آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ حقیقت ہے میری بہنوں، یہ حقیقت ہے، کوئی بھی نہیں پوچھتا مرنے کے بعد، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ جس کا دل چاہے ہماری قبر پر آگ جلا کے چلا جائے،
بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری ایسی ایسی باتیں یاد کر کے رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں کیا اور فلاں کیا۔ جس دن انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے پہ بیٹھ کے باہر پاس میت پڑی ہوتی ہے اور پاس یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، ساری زندگی اس نے ظلم کیے، ساری زندگی اس نے یہ کیا۔ لیکن ایسی باتوں سے بچنے سے بچیں۔ ایسی باتوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں، کچھ نیکیاں کریں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہی اصل ہماری زندگی ہے۔ کاش کہ ہم زندگی کو سمجھ جائیں۔ یہاں پہ سلمان لوگ اپنی دادوں کی قبر پر پھول پھینک رہے تھے تو میرے دل کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ان کی دادو بہت اچھی تھیں، بہت اچھی تھیں، بہت خیال کرتی تھیں ہمارا، بہت ہی زیادہ خیال کرتی تھیں۔ میرے ساتھ کبھی انہوں نے برا نہیں ہونے دیا، بہت اچھی تھی۔ میں سو جاتی تھی تو اٹھاتی نہیں تھی، اٹھنے دیتی بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی آ کے اٹھاتا تھا تو اٹھنے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی خود کام کر لو، اس کو نہیں اٹھانا۔ میری ساس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بلکہ آپ سب کے جتنے بھی گئے ہیں پیارے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور سب میرے لیے دعا یہ کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، جو میری خواہش یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے دم توڑوں، میری آنکھوں میں نمی ہو اور رو رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوئی میں اس دنیا سے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے جاؤں۔ بس آپ نے سب نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے، یہ میرا شروع سے شوق ہے۔ جب سے میں نے دنیا کو پہچانا ہے نا، دنیا کی حقیقت دیکھی ہے، تب سے میں یہ کہتی ہوں کہ میرا اینڈ ہو نا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہو۔ تو آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، ماشاءاللہ سے گورنمنٹ نے پورا قبرستان صاف کیا ہے۔ اب نا گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ قبرستان کو بھی صاف کریں۔ تو یہاں پہ جتنے وہ مزدور آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے سارے اس کی صفائی کی ہے۔ آپ کو میں دکھا رہی ہوں نا کہ کتنا صاف ستھرا ہے قبرستان۔ پہلے تو بہت گندگی تھی، بہت زیادہ گندگی تھی، ایسی جھاڑیاں تھیں، ایسی قبروں کو سوراخ ہوئے پڑے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے قبرستان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بخش دے اور ہمیں آپ کے صدقے بخش دے۔ ہماری کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔